اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ کا یہ موقع تمام مسلمانوں کے لیے خوشی کا دوسرا بڑا دن ہے۔ یہ خوشی صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ ہماری خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی، تقوی اور قربانیوں کے جذبے سے لبریز خوشی ہے۔ اللہ نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر امت میں قربانیوں کے طریقے رکھے، لہذا تم جانور ذبح کرو تو اس پر اللہ کا نام لو، اور یاد رکھو تمہارا حقیقی معبود ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اسی کے لیے فرما بردار ہو جاؤ۔ یہ موسم ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی یاد دلاتا ہے، جس نے اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے زندگی کی ہر سانس، ہر قدم اللہ کے حضور قربانیوں کے نذرانے پیش کیے تاکہ اس زمین پر توحید قائم ہو سکے، ایک اللہ کی عبادت ہو سکے اور شرک کا خاتمہ ہو سکے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو سیدھے سچے مسلمان تھے، وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کی تھی کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، الہ العالمین تو مجھے اور میری آنے والی نسلوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کرنا، اس لیے کہ بتوں کی عبادت یہ شرک اکبر ہے، اور مشرک یہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے، یہ عقل کا دشمن ہوتا ہے، یہ ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں پہنچ جاتا ہے۔ جو انسان شرک کرتا ہے وہ درختوں سے امید لگاتا ہے، پتھروں کے آگے جھک جاتا ہے، قبروں پر سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ جو انسان شرک کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے جیسے انسانوں کو معبود سمجھنے لگ جاتا ہے، جنوں اور شیاطین کو مددگار تصور کرتا ہے۔ جو توحید نہ جانتا ہو الو کی پکار اسے موت کی للکار سنائی دیتی ہے، جو توحید نہ جانتا ہو کوے کا پکارنا اسے لرزا دیتا ہے، جو توحید نہ جانتا ہو راستے سے بلی کا گزر جانا اسے اپنے گھر کی طرف لوٹا دیتا ہے، جو توحید نہ جانتا ہو وہ ہاتھ پہ باندھے گئے ایک تاگے سے اطمینان محسوس کرتا ہے، ہتھیلی کے کھجانے سے خوشی محسوس کرتا ہے۔ جو توحید نہ جانتا ہو وہ حقیقت میں اپنے عقل کا دشمن ہوتا ہے، اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اپنی فطرت سے بغاوت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ دور جاہلیت میں لوگ جس ابتری میں ڈھکیلے گئے وہ توحید نہیں جانتے تھے۔ ابو رجال عطاردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں كنا نعبد في الجاهلية حجرا فإذا وجدنا حجرا أحسن منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا الجثة من تراب فجئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم تفنا به۔ ابو رجال عطاردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں ہمارا حال یہ تھا کہ ہم پتھروں کو پوجا کرتے تھے، پتھروں کی عبادت کرتے تھے۔ جو پتھر کی ہم عبادت کر رہے ہیں اگر اس سے خوبصورت پتھر نظر آتا تو جس کی عبادت کر رہے تھے اسے پھینک دیتے اور اس پتھر کی عبادت کر لیتے، اور اگر ہمیں کوئی پتھر نظر نہ آتا تو ہم زمین سے مٹی اکٹھا کرتے، اس پر جانور کا دودھ ڈالتے اور اس مٹی کے اطراف بیٹھ کر اس مٹی کی عبادت کرنے لگ جاتے۔ لیکن ہم پر اسلام کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام کی برکت سے ہمیں شرک اور بدعتوں کے دلدل سے نکال کر عزت و شرافت کے میناروں پر فائز کر دیا۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم سے کہا تھا کہ جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم اس زمین پر آئے ہیں
تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی پر گامزن کر دیں۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مقصد تھا۔ دور جاہلیت میں لوگ چیخنے پکارنے، ناچنے گانے اور وقت کے ضیاع کو عید کہا کرتے تھے، لیکن دین اسلام نے ہمیں بتایا کہ عید حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں مضمر ہے۔ تم اللہ کی بندگی کرو، اسی میں خوشی تلاش کرو۔ اور دیکھیں آج کے دن کے کیا کہنے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسی عبادتیں بتائی۔ آج کے دن کے متعلق نبی علیہ السلام نے کہا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے نزدیک اس جہاں کے ایام میں سب سے عظیم تر دن اگر کوئی ہے تو وہ آج کا دن یوم النحر، عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ نبی علیہ السلام نے آج کے دن کا ایک کام بتایا، اول ما نبدأ فی یومنا هذا نصلی ثم نرجع فننحر فمن وجد ذلك فقد اصاب سنتنا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ آج کے دن سب سے پہلے ہم نماز ادا کریں گے، لوٹیں گے، قربانی دیں گے، اور جو آدمی ایسا عمل کرے تو گویا کہ اس انسان نے ہماری سنت پر عمل کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے ساری امت سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، لوگوں ہر سال ہر گھرانے پر ایک قربانی ہے، اور جو انسان استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں من وجد ساعتا لم یضحی فلا یحضر مصلانا، جس انسان کے پاس استطاعت ہو، وہ قربانی کر سکتا ہو، باوجود اس کے قربانی نہ کرے، تو ایسا انسان ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے انسان کو عیدگاہ کے قریب آنے سے منع کر دیا جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے۔ استطاعت کیا ہوتی ہے؟ بہت سے لوگ اس خام خیالی میں پڑے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا کر سکتا ہو وہی قربانی دے۔ نہیں، جو انسان قربانی کا جانور خرید سکتا ہو وہ بھی قربانی دے۔ جو جانور پورا نہ خرید سکے، کسی بڑے جانور میں حصے دار ہو سکے، اس انسان پر بھی قربانی ہے، وہ انسان بھی قربانی دے۔ اور یہاں ہم ایک بات یہ کہیں گے کہ قربانی کا مطلب جانور ذبح کرنا، خون بہانا، گوشت کھانا اور پیٹ بھرنا نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی مقاصد میں سے ہے، لیکن یہ قربانیاں ہمیں بے شمار دروس دیتی ہیں۔ قربانیوں کے دروس اور قربانیوں کے مقاصد میں ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ قربانی ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور آپ خالص اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ یہ قربانیاں شرک سے پاک ہونی چاہیے، چاہے شرک اکبر ہو کہ شرک اصغر ہو۔ شرک اصغر کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے درمیان واہوائی حاصل کرنے کے لیے ایک آدمی کوئی عمل کرے، اسے شرک اصغر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لوگوں اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، تمہارے جسم نہیں دیکھتا، تمہارے مال نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنا بڑا عمل کیا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دیکھتا ہے، تمہارے دل دیکھتا ہے تم نے کتنی اچھی نیت سے عبادت کی، اللہ دیکھتا ہے، تمہارے اعمال دیکھتا ہے تم نے کتنے درست عمل کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اگر یہ قربانی نہ کی جائے، قربانی تو قربانی، اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر آدمی اپنی جان نہ دے، کسی اور مقصد سے دے، تو ایسی شہادت بھی اس انسان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ روز قیامت ایسے انسان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، ان کے پاس جاؤ جنہیں تم دنیا میں دکھانے کے لیے عبادت کیا کرتے تھے، اور دیکھو آج کے دن وہ تمہیں کوئی جزا بھی دے سکتے ہیں، آج کے دن وہ تمہیں کوئی بدلہ بھی دے سکتے ہیں۔ افسوس ہے کہ بہت سے لوگ قربانی کا جانور لیتے ہیں لیکن اس جانور کو نمائش کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اپنی واہوائی، اپنی بڑائی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ جس کسی نے ایسا کام کیا اسے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنی قربانیاں خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے۔ یہ قربانی ہمیں اللہ کے شکر کا درس دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، ہم نے یہ جانور تمہارے لیے آمادہ کر دیے، یہ تمہارے لیے تابع کر دیے گئے، کیوں؟ تاکہ تم ان جانوروں کے ذبح کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لا سکو۔ اتنے بڑے قوی ہیکل جانور جو ہم سے زیادہ جسامت میں اونچے پورے ہیں، جو ہم سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں،
لیکن ہم کتنی آسانی سے انہیں زیر کر لے جاتے ہیں، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور قربان کرتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں، ہمیں اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور دوسری بات اس سلسلے کی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بالمقابل دمبے کی قربانی قبول کی۔ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جانور کا نہیں بلکہ ہم سے ہماری جان کا سوال کرتا تو یہ عمل ہم پر کتنا بھاری ہوتا۔ اللہ نے ہم سے ہماری جان کا سوال نہیں کیا، اللہ نے جانور مانگا ہے۔ یہ جانور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ یہ قربانی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ تم زندگی بسر کرو تو اس حالت میں بسر کرو کہ تم بے عیب مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عیب دار جانور کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ جس طرح عیب دار جانور کی قربانی قبول نہیں ہوتی، اسی طرح عیب دار مسلمان بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بے عیب مسلمان بن کر زندگی بسر کرے۔ یہ قربانی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے، اس بات کا سبق دیتی ہے کہ نیکی پر صبر ہونا چاہیے، نیکی صبر طلب ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے اپنا خواب ذکر کیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ یہ نیکی کا معاملہ تھا لیکن صبر طلب تھا۔ ہماری زندگی کی جتنی عبادتیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ادا کرتے ہیں وہ ساری عبادتیں صبر کا مطالبہ کرتی ہیں، اور جو آدمی عبادتوں میں آگے نہیں بڑھتے وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ بے صبرے ہو جاتے ہیں، وہ صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اگر ہم بے عیب مسلمان بننا چاہتے ہیں، حقیقی معنوں میں کامل مومن بننا چاہتے ہیں، تو ہم میں سے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادتوں پر صبر کرے، گناہوں سے بچنے پر صبر کرے۔ اور اسی طرح یہ قربانی ہمیں بڑا اہم درس دیتی ہے کہ اولاد کو والدین کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ اسماعیل علیہ السلام نے باپ کے خواب دکھا کر مشورہ کرنے پر اپنی گردن پیش کر دی، لیکن آج ہماری اولاد کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس سے ایک گھونٹ پانی مانگ لے تو وہ منہ بنانے لگتی ہے، پیٹھ دکھا کر نکل جاتی ہے، ماں کوئی کام کہہ دے تو پاؤں پٹک کر نکل جاتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ تم اولاد ہو تو تمہارے والدین کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان کے سامنے اپنی گردن خم رکھا کرو، انہیں آنکھیں نہ دکھایا کرو، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہی کہا اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے تو تم ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو۔ اس کے علاوہ بھی قربانی کے بہت سے دروس ہیں لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں ہم آپ سے کہیں گے کہ جو کوئی قربانی کر رہا ہے وہ قربانی کے آداب کا لحاظ رکھے۔ قربانی کا ادب یہ ہے کہ قربانی آج کے دن ہو جائے تو بہت بہتر، اس لیے کہ آج کا دن اس جہاں کا سب سے افضل ترین دن ہے، یہ عشر ذو الحج کا آخر دن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی آج کے دن قربانی کیا کرتے تھے۔ ویسے آدمی اگر قربانی کرنا چاہے تو آج کے بعد مزید 3 دن تک قربانی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کل ایام التشریق ذبح، سارے کے سارے ایام تشریق ذبح کے دن ہے، یعنی قربانی کے دن ہے۔ آج کے دن کو ملا کر 4 دن شریعت اسلامیہ نے قربانی کے بتائے۔ اسی طرح جب آدمی قربانی کرے تو جانور کو سیدھے پہلو پر لٹائے، قبلہ رخ کرے، چھری تیز رکھے، اور ایک غلطی کا جو ہم شکار ہوتے ہیں اس غلطی سے خود کو بچانے کی کوشش کرے کہ جانور کو لٹا کر پانی نہ پلائے، اس سے مزید جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جانور کے ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی دکھاؤ، وہ پیاسا ہوگا پی لے گا، لیکن زبردستی اسے زمین پر لٹانا، بکیٹ بھر پانی اس کے منہ میں اڈیل دینا یا اس کے منہ میں پانی کا پائپ لگا دینا، یہ مزید اس جانور کو تکلیف دے گا، پانی اس کے دماغ میں گھس جائے گا، اس کے پھیپھڑوں میں بھر جائے گا۔ لہذا جانور اگر خود سے پانی پی لے پلائیں، مگر نہ زبردستی اسے پانی نہ پلائیں، یہ قربانی کے آداب کے خلاف ہے۔ قربانی کا ادب یہ ہے کہ اپنا ہتھیار تیز رکھیں، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیجیے۔ شریعت اسلامیہ نے اس طرح کے عمل سے منع کیا، اس لیے کہ اس طرح تو ایک جانور 2 سے 4 مرتبہ اپنے آپ کو مرتا ہوا محسوس کرے گا۔ اور یاد رکھیں جب قربانی کریں، جانور ذبح کریں، اسے تڑپنے دے،
اس تڑپنے کی وجہ سے اس کے جسم کا آخری خون کا قطرہ بھی باہر نکل جاتا ہے۔ اس طرح ہم ہر طرح کی بیماریوں سے اور تکلیفوں سے خود کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ قصائی بڑی جلد بازی میں ہوتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، جانور کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے من کے توڑ دیتے ہیں، یا بڑا جانور ہوتا ہے نہرا مار کر اسے ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اس طرح جانور کے جسم میں خون بچ جاتا ہے، اور یہ خون انسانوں کے لیے باعث مضر ہوتا ہے، وہ انہیں بیماریوں میں دھکیل سکتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی خلاف ورزی بھی ہے۔ اور یاد رکھیں، قصائی کو چمڑا اجرت کے طور پہ نہ دیجیے، قصائی کو گوشت اجرت کے طور پہ نہ دیجیے، آپ اپنے سے دینا چاہتے ہیں دیجیے، چمڑا ہو یا جانور کا کوئی بھی حصہ ہو آپ خود استعمال کریں یا ہدیہ دے دیں، لیکن جانور کی کوئی بھی چیز بیچی نہیں جا سکتی، اگرچہ اس کی سینگ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر جانور کی کوئی بھی چیز بیچی جائے گی، وہ جانور قربانی کے زمرے سے نکل کر ایک عام ذبح کیے جانے والے جانوروں کی فہرست میں شمار ہو جائے گا۔ اور جہاں تک بات گوشت کی ہے تو گوشت میں کشادگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کلو وادخروا وتصدقوا، کھاؤ، جمع کرو اور صدقہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ سارا گوشت کھاتے ہیں، کھا لیجئے، سارا گوشت اٹھا کر رکھتے ہیں، رکھ لیجئے، سارا گوشت صدقہ کرنا چاہتے ہیں، کر دیجئے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے 2-3 حصوں میں بانٹ دیجئے۔ ایک حصہ خود کھائیے، ایک حصہ غربا مساکین میں بانٹ دیجئے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹیے، لیکن یہ ترتیب واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کشادگی ہے، آپ جیسا استعمال کرنا چاہتے ہیں کیجئے۔ اس موقع پر میں ایک بڑی اہم بات کہوں گا، وہ بات یہ کہ خاصتاً اس قربانی کے موقع پر کچھ نام نہاد عقل پرست لوگ یہ پروپیگنڈا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنا روپیہ قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے میں کیوں لگائے، کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس روپیے کو اکٹھا کیا جائے اور اس سے غریبوں کی مدد کی جائے۔ یاد رکھیں، انہیں غریبوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، بس یہ دین اسلام کے شعائر کو ہلکا بنانا چاہتے ہیں، یہ دین اسلام کے شعائر ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی بات کہنا یہ خود کو دائرے اسلام سے باہر کر لینے کے مترادف ہے۔ ہماری نظریں قربانی کے جانوروں پر کیوں پڑتی ہے، ہماری نظریں مساجد پر کیوں پڑتی ہیں؟ میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں، تم اپنے گھر کیوں نہیں دیکھتے؟ تم اپنی گاڑیاں کیوں نہیں دیکھتے؟ تم اپنے استعمال کے موبائل کیوں نہیں دیکھتے؟ تم اپنے بچوں کے اسکول کی فیس کیوں نہیں دیکھتے؟ تم اپنی دعوتیں کیوں نہیں دیکھتے؟ وہاں سے پیسہ بچاؤ اور غریبوں کی مدد کرو۔ تم قربانی کو کیوں دیکھتے ہو؟ مساجد کو کیوں دیکھتے ہو؟ تم شاعر اسلام کو کیوں دیکھتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں غریبوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اگر ہوتی تو ان کا یہ نعرہ صرف قربانی کے طور پر نہیں ہوتا، سال بھر یہ نعرہ لگاتے۔ ان سے سوال کیجئے، تم نے کتنے غریبوں کا بھلا کیا؟ تم نے کتنے غریبوں کے گھر بنائے؟ کتنے غریبوں کے گھر بسائے؟ ان کا جواب نفی میں ہوگا، انہوں نے کبھی کسی غریب کی مدد نہیں کی ہوگی، بس یہ چاہتے ہیں کہ شریعت کے حدود سے آزاد ہو جائیں، شرعی احکام کو ہلکا کر لیں تاکہ ان کے کاندھوں پر شریعت کا بوجھ نہ پڑے۔ ہم تصاویر واٹس ایپ پر گردش کرتی ہوئی دیکھتے ہیں کہ ایک طرف غریب کی فوٹو لگی ہوتی ہے، دوسری طرف جانور کی فوٹو لگی ہوتی ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے کہ جنت راہ میں پڑی ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، جانور مہنگا ہو گیا۔ اچھا، جنت اگر راہ میں پڑی ہے تو پھر تم اپنا گھر کیوں سجا رہے ہو؟ جنت راہ میں پڑی ہے، تم 50 لوگوں پر اپنا نکاح کرو، 5000 پر کیوں کرتے ہو؟ جنت راہ میں پڑی ہے، تم پھر اتنی مہنگی گاڑیوں میں سفر کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ انہیں غریبوں والی جنت سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس یہ شرعی احکام کو ہلکے میں لینا چاہتے ہیں۔ آخر بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، قربانی کے موقع پر صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ قربانی عبادت ہے، صفائی شریعت اسلامیہ کا امتیاز ہے۔ اپنی عید کو پاکیزگی کے ساتھ مکمل کیا کیجیے، اپنی عید کو خوشبودار بنائیے، اپنی عید کو بدبودار اور تعفن آمیز نہ بنائیے۔ راہوں کی صفائی، عید کے بعد گھروں اور محلوں کی صفائی، یہ اخلاقی فریضہ نہیں ہے بلکہ ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم جانور کے کاٹنے کے بعد گلی محلے صاف کریں، خون گلیوں میں بہنے کے لیے نہ چھوڑیں، اوجھڑیاں کچرا کنڈیوں پر ڈالے ایسے ہی نہ چھوڑیں کہ وہ ان کا ڈگار لگ جائے اور پہاڑ کی شکل اختیار کر لے۔ کوشش کریں، آپ کو جگہ نہ ملے چھوٹا سا گڈھا کھود دیجئے، وہیں ڈال دیجئے، گاربیج بیگ میں بھریے اور ایسے ڈبوں میں ڈالیے جہاں سے حکومت بآسانی اس کچرے کو اٹھا سکتی ہو، وگرنہ راہوں میں اس طرح گندگی پھیلانا یہ باعث لعنت عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اتقوا اللاعنان الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، لوگوں
ایسی 2 جگہوں سے خود کو بچاؤ جو لعنت کرنے والی ہیں۔ وہ کیا؟ کہ لوگوں کی عام راہوں پر گندگی نہ پھیلاؤ، لوگوں کے بیٹھنے اور ان کے چھاؤں کی جگہ پر گندگی نہ پھیلاؤ، اس طرح ہر آنے جانے والا تم پر لعنت کرے گا۔ الغرض یہ عید قربان یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے، اسے ویسے ہی گزارنا چاہیے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دن کے گزارنے کا حکم دیا، اسے ویسے ہی عمل میں لانا چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دن کو عمل میں لایا کرتے، لوگوں سے ملاقات کرتے، خوشی کا اظہار کرتے، رشتہ داروں کے گھر جانا یہ اس دن کی خصوصیت ہے، اس دن کو سو کر ہرگز نہ گزاریں۔ دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ الہ العالمین دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں مسلمانوں کو عطا فرمانا۔ الہ العالمین دنیا و آخرت کی تمام برائیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمانا۔ الہ العالمین یہ دور بڑا پرفتن ہے، فتنوں کا دور ہے، الہ العالمین اس فتنوں کے دور میں ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمانا۔ لوگ صبح کے مومن تو شام کے کافر و مرتد ہو رہے ہیں، الہ العالمین ہمارا خاتمہ کرنا تو خاتمہ بالخیر کرنا، موت کے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ توحید کو جاری کر دینا، الہ العالمین اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین پر ہمارا خاتمہ کرنا۔ الہ العالمین اس جہاں میں بہت سی مسلمان لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنے رشتوں کے انتظار میں ہیں، ان کے نیک صالح رشتے بنانا۔ بہت سے مسلمان نوجوان ایسے ہیں جو عفت چاہتے ہیں، الہ العالمین تو ان کے لیے عفت کی راہیں ہموار کر دینا۔ الہ العالمین بہت سے مسلمان پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دینا۔ الہ العالمین موت کی سختیوں کو ہم پر آسان کرنا، ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، موت کے بعد کے مراحل ہم پر آسان کرنا، قبر کی سختیوں کو ہم پر آسان کرنا، الہ العالمین خبر کے فتنے کو ہم پر آسان کرنا، منکر نکیر کے سوال کو ہم پر آسان کرنا، ہماری قبروں کو جہنم کے بچھونوں سے بچانا، ہماری قبروں کو جنت کے بچھونوں سے نواز دینا۔ الہ العالمین قبر کے سوالات ہم پر آسان کر دینا، قبر سے ہم اٹھائے جائیں تو انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھانا، میدان محشر کی سختیوں سے بچانا، روز قیامت تیرے عرش کا سایہ نصیب کرنا، الہ العالمین حوض کوثر سے جام نصیب کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب کرنا، تیرے حضور سوالات آسان کرنا، بلکہ بغیر حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخلہ نصیب کرنا۔ الہ العالمین تو ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمانا۔ الہ العالمین تو جنت میں ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ